میں ہوں آصف خان اور آج میرے روبرو ہیں مشہور و معروف شاعر منور رانا صاحب۔ منور رانا صاحب، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو پہچان ہے، وہ بطور شاعر تو ہے ہی، لیکن لوگ آپ کو ایک انقلابی شاعر مانتے ہیں۔ انقلابی اس حیثیت سے کہ آپ نے یہ جرت دکھائی کہ حکومت نے جو آپ کو اعزاز سے نوازا تھا، وہ اعزاز آپ نے واپس لوٹایا، اور ایسا بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ دیکھیے، اصل میں انقلابی ہونے کے لیے شاعری کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ انقلاب تو بلڈ میں چلتا ہے۔ انقلابی حالات بنا دیتے ہیں۔ ناانصافیاں جب بہت بڑھنے لگتی ہیں تو پھر ملک کے لیے، حکومت کے لیے، سماج کے لیے خطرے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ حکومت کوئی بھی ہو، لیکن چاہے انگریزوں کی رہی ہو، چاہے مغلوں کی رہی ہو، چاہے جو حکومت رہی ہو، جہاں جہاں ناانصافیاں ہوئی وہاں وہاں نقصان ہوا۔ ہمارا ایک شعر ہے کہ ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اب جسے ایوارڈ ہی واپس کرنے کا تھا، اب حالانکہ لوگوں نے اس کا تماشا بنایا، یہ ہماری جرأت رندانہ تھی کہ جب ہم نے ایوارڈ واپس کیا تو یہ سمبت پاترا جو ہے بڑا قابل بنتا ہے، حالانکہ بیچارہ بول نہیں پا رہا تھا۔ تو اس نے جب مجھ سے کہا کہ آپ نے سونیا گاندھی پہ نظم لکھی، کیوں لکھی آپ نے؟ تو ہم نے کہا بھائی ہمیں ان کی ادا اچھی لگی تھی، اس لیے کہ ہم رائے بریلی کے، وہ ہمارے شہر کی، جب انہوں نے پرائم منسٹر بننے سے انکار کیا تو مجھے اچھا لگا۔ اور ستا تو ہمارے شہر رائے بریلی کی نالیوں سے بہہ کے دلی پہنچتی ہے۔ صحیح کہا۔ میں نے سونیا گاندھی پہ نظم لکھی، لیکن جب احمد پٹیل نے مجھ سے پوچھا کہ رانا صاحب آپ کبھی میڈم سے ملے نہیں، تو میں نے کہا سر ان سے دن میں 150 لوگ ملتے ہیں، اگر میں مل لوں گا تو 151 ہو جائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ اگر میڈم مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو یہ ایک تاریخ بنتی ہے، یہ میری عزت افزائی ہوتی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے، ماں پہ شاعری کرنے کا صلہ شاید یہی ہے کہ زندگی میں ان کی نہ ہوا ہو، لیکن مرنے کے بعد سونیا گاندھی پرسہ دینے کے لیے رائے بریلی میرے گھر خود چل کر آئیں۔ کیا بات ہے۔ وہ مودی جی نے تمام مخالفتوں کے باوجود ذاتی طور پہ مجھے خط لکھا، تو میں نے بہرحال ایوارڈ واپس کر دیا۔ ایوارڈ واپس کرنے کے بعد میں نے اس کو سمبت کو یہ بھی بتایا، اس سے میں نے کہا کہ میں نے اڈوانی جی کے ساتھ وین ہی واز ڈپٹی پرائم منسٹر میں سندھو ندی بھی گیا تھا، اور وہاں میں نے نظم بھی پڑھی تھی کہ سندھو صدیوں سے ہمارے دیش کی پہچان ہے، یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے۔ اس ندی کو دیش کی ہر ایک کہانی یاد ہے، اس کو بچپن یاد ہے، اس کو جوانی یاد ہے۔ بالکل، یہ کہیں لکھتی نہیں ہے، منہ زبانی یاد ہے۔ کیا بات ہے۔ اے سیاست تیری ہر ایک مہربانی یاد ہے۔ کیا بات۔ اب ندی کو کون بتلائے یہ پاکستان ہے، یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ میں تو ان کے ساتھ گیا، اور میں کیشو کنج جو ہے دلی میں قرول باغ کے آگے، میں نے وہاں کئی بار میں نے نماز پڑھی، وہاں میں نے روزہ کھولا۔ ترون وجے ہمارے ایسے دوست کہ ان کی ماں جو ہے مجھے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ تو آپ یہ کیسے مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی پارٹی سے جڑا ہوا ہوں؟ اور میں نے کہا کہ بہرحال یہ ایوارڈ بھی مجھے جو ساہتیہ اکیڈمی کا ملا ہے، یہ بھاجپا کی سرکار میں ملا ہے، کانگریس کی سرکار میں نہیں ملا ہے۔ لیکن میں میڈیا کے مادھیم سے بیٹھ کر اتنے لوگوں کے درمیان، کروڑوں لوگ سن رہے ہوں گے، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں اپنی زندگی میں کوئی بھی سرکاری انعام نہیں لوں گا، کیونکہ آج سے میں سرکاری انعام کو ماں کی گالی سمجھوں گا۔ اور اگر میرے بیٹے بھی لائق ہوئے اور انہیں کسی سبجیکٹ پر بھی سرکار کو یہ ایوارڈ دینے والی ہوئی تو امید ہے کہ وہ انکار کر دیں گے۔ تو یہ مرض جو ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا صرف منور رانا مالک ہے، بالکل دوسرا آدمی اس ملک میں نہیں ہے۔ دوسرا منور رانا کہتے ہیں صاحب میں نے جہیز میں کچھ نہیں لیا،
میں نے جہیز میں لوگ امیر لوگ تھے لیکن جہیز میں نے لیا, لیکن جہیز میں صرف دو کنٹینر مین کارٹن 2 کارٹن میں نے مٹی کے برتن لیے, اور میں نے کہا کہ صاحب ہم آل رسول ہیں, جو ہمارے یہاں دیا جاتا تھا مٹی کے برتن وہی ہم کو بھی دے دیجیے. تو میں نے 2 مٹی کے کارٹون میں نے لیے, اور آج بھی میرے ڈرائنگ روم میں سجے ہوئے ہیں, تاکہ دنیا کو معلوم ہو نہ ہو لیکن ہماری ایک جنریشن کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا باپ بڑا غیرت مند تھا. میرے استاد کا شعر ہے کہ لوگ پیاس اپنی بجھاتے ہیں چلے جاتے ہیں, اور دریا ہے کہ چپ چاپ رواں رہتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ شاعری جو آپ کرتے ہیں کسی نہ کسی کو تو آئیڈیل بنایا ہوگا, کوئی تو ذہن میں ہوگا جس کی شاعری نے سب سے پہلے آپ پر اپنا اثر دکھایا ہوگا. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, ایسا کبھی نہیں. اکثر لوگ یہ سوال جو آپ اتنی دیر میں پوچھ رہے ہیں لوگ شروع میں پوچھتے ہیں, اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہماری لائبریری ہی دیکھ رہے ہوں گے, تو مجھے پڑھنے کا شوق ہے, اور میں تمام لکھنے والوں کو رشتہ دار سمجھتا ہوں. کہ غالب سے لے کے ایک معمولی سا شاعر جو ہو سلیمان خمار, یہ سب جو ہیں آپس میں رشتہ دار ہیں. تو مجھے جو کتاب جس حالت میں مل گئی, اگر اردو میں مل گئی, ہندی میں مل گئی, تو میں پڑھ لیتا ہوں. اور یہ کوشش یہ کرتا ہوں, اسی لیے مجھے بڑا شوق بھی ہے, اور میں اکثر لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ ایک ایسا میگزین اکیڈمی کو نکالنا چاہیے کہ جس میں صرف ترجمے چھپیں, تاکہ ہم اپنے ہندوستان کی 22 زبانوں کے تراجم پڑھ سکیں کہ ہمارے یہاں لکھا کیا جاتا ہے. لیکن ہم صرف 2-3 اس سے محدود ہو کے رہ جاتے ہیں. تو اس طرح سے برحال میں نے ترجمے کے ساتھ, ٹرانسلیشن کے ساتھ میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں. مجھ سے کسی نے میری لائبریری دیکھی تو مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ سب کتابیں پڑھی ہیں؟ تو میں ہنسا اور ہنس کے کہا کہ نہیں, اس سے زیادہ پڑھی ہیں. اس سے زیادہ پڑھیں گے تبھی کوئی شخص منورانہ بن سکتا ہے. دراصل میرا سوال یہ اس لیے تھا کیونکہ ہم اپنے فن کو تو جانتے اور سمجھتے ہیں, لیکن ہم کسی دوسرے کے فن کو سراہتے ہیں. تو آپ نے کسی کو سراہا ہو؟ دراصل میں اب سوال فریم کر رہا ہوں. بات وہی آئی جی کہ ہم سب کو بڑی درجہ دیتے ہیں. جی جی. یعنی گلاس ہمارے یہاں چاندی اور مٹی کے آپ کھورے نہیں ہیں, مٹی کے آپ کھورے ہیں وہ بادشاہ کے. مطلب ایسا نہیں ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو غالب کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں, یہ اقبال میرے فیوریٹ ہیں. جی جی, فیوریٹزم والی کوئی بات نہیں. یہ تو لوگ اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے غالب کا نام لے لیتے ہیں کہ میں تو غالب کو پڑھتا ہوں, میر کو پڑھتا ہوں, شیکسپیئر کو پڑھا تھا, شیلی کو پڑھا تھا, ورڈسورتھ کو پڑھا تھا. یہ لوگ اپنے پڑھانے کے لیے ایسی کتابیں خرید کے لاتے ہیں, لوگ سجانے کے لیے, پڑھنے کے لیے وہی مایا منوہر کہانیاں لے کے آ جاتے ہیں اور بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے ابھی اپنے استاد محترم کا ایک شعر پڑھا تھا یہاں پہ, تو جب آپ نے پہلی غزل کہی یا پہلا شعر کہا تو وہ کسی کو دکھایا ہوگا, کیا ان کا تبصرہ کیا رہا اس پہ؟ ہاں, ہمارے جو استاد محترم تھے حضرت والی یاسی جی, تو ایک طرح سے مجھے بنانے میں, مجھے سنوارنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تھا, اب تو ہے نہیں بیچارے. جی اب تو ہے. تو یہ ہے کہ وہ حضرت والی یاسی نے ہمیں شعر کہنا سکھایا, شعر کی تمیز سکھائی, شعر کی تہذیب سکھائی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے مجھے سکھائیں, اور بیٹے کی طرح نہیں سکھائیں, استاد کی طرح سکھائیں. ناراض ہو گیا تو غزل پھاڑ کے پھینک دی, ناراض ہو گیا تو ڈانٹا پٹکارا, اس سے غصہ کیا. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا بڑپن تھا کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ منور مجھ سے اچھا شاعر ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی شاگرد اپنے استاد سے اچھا ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ منور مجھ سے اچھا شاعر ہے, اور منور بہت آگے جائے گا. جہاں تک مجھے یاد آتا ہے والی یاسی صاحب مترنم شاعر تھے, ترنم کے شاعر. ترنم سے بھی پڑھتے تھے. تو آپ نے کبھی ترنم آزمائی کی؟ نہیں, میں نے ترنم بالکل نہیں کیا. میں سمجھ چونکہ بنگالی رشتہ تھا تو وہاں تو ترنم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نا. تو دکھتے ہوئے انقلاب تم یہاں کے روک تو داؤ,
تو وہ وہاں کا لہجہ یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنم ضرور رائے بریلی میں لیا لیکن بنگال یا کلکتہ کا اثر زیادہ رہا. بہت زیادہ میرے اوپر رہا. اچھا چونکہ ہم نے ابتدا میں ہم نے ڈراموں میں کام کیے تھے تو اسی لیے اسٹیج پر جتنا اسٹیج کا جو تجربہ ایکسپریشنز جو ہم کریٹ کر سکتے ہیں دوسرا شاید نہیں کر پاتا ہے کہ ہم جس لفظ کو جیسے تو وہ بنگلہ ڈراموں میں کام کرنے کی وجہ سے تھا کیونکہ ان لوگوں کے یہاں وہ چیخ پکار تو ہوتی نہیں ہے, وہ بہت سلیقے سے کوئی لفظوں کی ادائیگی ہوتی ہے. یس. ایک سوال تھوڑا سا لیک سے ہٹ کے میں کر رہا ہوں. آپ کے زمانے کے بہت سارے شعراء نے فلموں کے لیے بھی لکھا ہے, فلموں میں گانے. جی. آپ کو آفر آیا کوئی لکھا کسی فلم کے لیے؟ نہیں, ہمارے ہم سے تو انو ملک ہمارے پیچھے پڑے تھے ایک زمانے تک کہ اگر تم بمبئی آ جاؤ تو ہم فلم انڈسٹری کو ایک نیا ساحر دے دیں. اور وہ شاید صحیح کہتے ہیں. لیکن میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھیے اصل میں ہماری 5 بیٹیاں ہیں اور 5-5.5 کروڑ کا ہمارا بزنس ہے, ٹرن اوور ہے ہمارا. اب اس حالت میں ہم اپنا کام چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتے ہیں, اب بہت مشکل ہے. یہ تجربہ جوانی میں کیا جا سکتا تھا. بلکہ ابھی پچھلے دنوں ایک فلم آئی تھی روینہ ٹنڈن کی ماتر, جی, اس میں ہمارا ایک گیت اس میں ہے, وہ کویتا کرشن مورتی, کیا نام ہے, آئی ڈونٹ نو, کویتا نام ہے شروع میں. جی. تو انہوں نے وہ گایا ہے, ایسی ہوتی ہے ماں. تو اسی لیے چونکہ ہمارا ماشاءاللہ اتنا کاروبار تھا, اتنا وہ سب تھا. یعنی آپ کے والد, میں اگر آپ کو یاد دلاؤں, آپ کے والد صاحب نے جو سوچا تھا, کامرس دلائی تھی جو آپ کو گریجویشن میں, وہ شاید کہیں انہوں نے وہ یہ سمجھ لیا تھا کاروبار کو بڑھانے میں یا کاروبار کو سنبھال کے رکھنے میں آپ نے؟ نہیں, بالکل نہیں. میں تو امی سے کہتا تھا, میں جب عاجز آ جاتا تو بہت مشکل کام ہے ٹرانسپورٹ کا, میں کہتا ہوں تو میں عاجز آ جاتا تھا ٹرانسپورٹ کے کام سے. میرے مزاج کا نہیں تھا. جی. شراب میں پیتا نہیں تھا. جی. تو جو بہت سی جو اس کی شاعروں کے بارے میں اکثر یہ تصور شاعر کے ٹرانسپورٹ تو اور زیادہ, ٹرانسپورٹ میں بھی. ہاں, تو ہم نہیں پی تو نہیں پی. تو ان کا انور ندیم کا شعر ہے نا کہ زندگی پیار بھری میں نے یقیناً جی ہے, لوگ پیتے تھے تو لگتا ہے کہ میں نے پی ہے. کیا بات ہے. تو میں نے کبھی پی بھی نہیں بہرحال. تو غم بھلانے کے لیے کوئی راستہ ہونا چاہیے تو شاعری کرتے تھے. جو دن بھر کے ہنگامے, یہ گاڑی لڑی, یہ پکڑی, یہ روک لی گئی, یہ دروگا نے پکڑ لیا, یہ سپاہی ویسا ہوا, تو میں جا کے عاجز آ کے اپنی اماں سے کہتا تھا کہ ہم سے یہ کام ہوگا نہیں, آپ بڑے میاں سے کہیے ہمیں گھر سے نکال دیں. میں نے بتایا ایک بار انہوں نے نکال دیا تھا جب میں نکسل موومنٹ میں گیا تھا. تو وہ ہم کہتے تھے کہ ہمیں ان سے کہیے بڑے میاں سے کہ گھر سے نکال دیں, ہم سے یہ کام نہیں ہوگا. تو ہماری والدہ کہتی تھی بھیا بیٹا جنجال اچھا ہے, کنگال اچھا نہیں ہے. زندگی میں پیسے کی ضرورت تو پڑے گی, کچھ نہ کچھ تو کام کرنا ہی پڑے گا. اب یہ تمہارے باپ کا بنایا ہوا کام ہے, اتنی محنت انہوں نے کی ہے, اس میں لگ جاؤ گے تو ان کو بھی خوشی ہوگی. تو بہرحال اس طرح سے اس میں لگ گئے تو لگ گئے. جی, شاعر ویسے بھی آزاد مزاج ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ بندشوں سے دور رہنا چاہتا ہے. یہ بھی شاید آپ کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہوگا, کام میں لگے رہنا. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے اصل میں اگر آپ کچھ کام وام نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ شاعر ہیں نہیں, پھر آپ حرام خور ہیں. بڑی اہم بات کہی آپ. ہاں, مطلب یہ کہ شاعر کو کچھ کام بھی کرنا چاہیے. دکان میں جاتا ہوں صاحب, یہ ارے رانا صاحب آپ سے پیسے کون لے گا, میں نے کہا نہیں صاحب, مطلب ہماری انا کو اس طرح مت کوسیے آپ صاحب. تو جو ہمارا جو سوابھیمان ہے, تو ہمارا جو پراؤڈ ہے, ہمارا جو کانفیڈنس ہے, اس کو آپ ڈیمیج نہ کیجیے. اگر یہ شاعر کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کا وہ مردانگی ختم ہونے لگتی ہے. وہ جو ایگو جو اس کے اندر کا ہوتا ہے, جو شعلہ مزاجی, شعلہ بیانی, جو ایک کانفیڈنس ہے, وہ مرتا چلا جاتا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے آج تک کوئی بیجا احسان نہیں اٹھایا. تو اس لیے مجھے کسی سے بھی, جب لاسٹ ٹائم جو میری پردھان منتری جی سے ملاقات ہوئی بھی, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے میری ماں کے انتقال پہ مجھے 1 صفحے کا خط لکھا ذاتی طور پر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں منور بھائی, سانتاونا سے تو زخم نہیں بھرتے ہیں. ہم نے کہا سر کم سے کم
مرہم کی طرح لگتا ہے، سانتونا جب آپ دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے، یہ آرام ہوتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آئیے بیٹھیے. تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ سر میں بیٹھنے سے پہلے میں دستبستہ آپ سے ایک گزارش کر لینا چاہتا ہوں کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کرسیاں میری شخصیت سے ذرا بہت چھوٹی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قلندری جو ہے یہ خاندانی ہے، تو یہ مزاج سے جا نہیں سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ رہے تو گھر میں بھی شاید گھر والے بھی محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کو لٹا کر امیر دکھائی دیتے ہیں. میرے والد ڈرائیور سے، تو ہماری کار کا ڈرائیور ہو یا کوئی ٹرک کا ڈرائیور جو ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ کا جو ہمارا بزنس ہے، تو میں اسے اپنے باپ کا درجہ دیتا ہوں. میں کبھی اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس کے خاکے میں، اس کے پردے میں کہیں نہ کہیں مجھے میرا باپ دکھائی دیتا ہے. یہ ہوتی ہے شاعری. آپ کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ کی جو اگلی نسل ہے، اس میں کوئی شاعر ہے، کوئی اس طرف نہیں، کوئی نہیں. ہماری بیٹیاں بڑی والی جو ہیں سمیہ، وہ شعر میں تھوڑا بہت کہتی ہیں، لیکن ایسا کوئی خاص وہ نہیں ہے. بیٹے ہمارے بہت شوقین ہیں، ایک ہی وہ بیٹے ہیں جی. تو ماشاءاللہ سب کی شادی کر دی. اب ایک پوتی ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ میری اماں ہیں. تو ان کا نام عائزہ تھا، لیکن جب اماں کا انتقال ہوا، جیسے میں نے بتایا ان کا نام عائشہ تھا، تو سب نے ان کا نام عائشہ کر دیا ہے. تو اب یہ دعوے دار ہو گئی ہیں کہ ہم تمہاری اماں ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اب انہیں کی ایک پوتا ہے، اب تو ایک پوتا اور ہو گیا ماشاءاللہ. تو ایک پوتا ہے، ایک پوتی، انہیں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. کہ پچھلے دنوں میں نے ایک غزل کہی تھی کہ میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے. میری مٹھی سے یہ بالو سرک میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے، کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے. کیا بات ہے. کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے. اور جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے. کہانی زندگی کی کیا سنائے اہل محفل کو، کہانی زندگی کی کیا سنائے اہل محفل کو. شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہانی زندگی کی کیا سنائے اہل محفل کو، شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے. یہ شعر جو ہماری لیٹسٹ اماں ہیں جی، جو ابھی 5 سال کی ہوئی ہیں، 5 سال کی بھی نہیں ہے، 4.5 سال کی ہیں. تو شعر یہ ہے کہ میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی، میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی، میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی. کیا بات ہے، کیا بات. میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی، میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے. کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے. کیا بات. آپ نے ایک طویل عرصہ سٹیج پر گزارا، مشاعروں میں گزارا. بہت سارے شعراء کو آپ نے اپنے ساتھ، ان کو بھی دیکھا جو آپ ہی کی طرح جوان تھے، ان کو بھی دیکھا جو بزرگ تھے. بالکل. مشاعرے کے سٹیج پہ کہ شاعری کی وہ روایتیں جو آہستہ آہستہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئیں، وہ بہتر تھی؟ آپ کا دور بہتر تھا؟ یا پھر جو دور اب چل رہا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر فن اپنے ساتھ جو بھی دور لے کے آتا ہے وہ اس فن کے لیے بہتر ہوتا ہے. آپ کی بصیرت، آپ کی نظر، آپ کا تجربہ، آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ تہذیب ٹی وی کے ذریعے میں یہ بات میں عام کر دینا چاہتا ہوں جی، کہ ادب اور مشاعرہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ادب ہے عبادت، بے شک. مشاعرہ ہے دکانداری. تو جس زمانے میں ہم آئے تھے، اس زمانے میں جب شعر کہتے تھے، غزلیں کہنی شروع کی، تو صرف ایک شوق تھا کہ اگر محبوبہ بے وفائی کرے گی تو اس کو بدنام کر دیں گے. اگر انقلاب کی بات کرنا ہوگی تو ہم اپنی شاعری سے انقلاب لے آئیں گے.
اگر محبت کی بات کرنی ہوگی تو ہم اپنی شاعری کے ذریعے کریں گے. یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کام کے پیسے ملیں گے. اچھا. یعنی یہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ کبھی اس کام کے پیسے ملیں گے. لیکن آج آپ سوچئے کہ 50,000 1,00,000 1.5 लाख پیمنٹ ہے, باقاعدہ بارگیننگ ہے, طے ہوتا ہے, اور ایسی بھاگ دوڑ ہے کہ یہاں سے رات میں ابھی پڑھا, سنبل سے پڑھا تو سویرے جا کر کے رات ہی میں دوسرا مشاعرہ بریلی میں پڑھ لے رہے ہیں, اور تیسرا یہاں اور چوتھا وہاں. اور مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل انڈسٹری ہے, بازار ہے. تو اب جو مشاعرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشاعرہ نہیں ہے, یہ نوٹنکی ہے. یہ جیسے آپ نوٹنکی دیکھتے تھے, تو چونکہ ہر بگڑی ہوئی شکل جو ہے وہ اپنی شناخت الگ کر لیتی ہے, تو مشاعرہ بھی بگڑی ہوئی شکل میں ہے. آپ کو ویسے ہی اچھا لگ رہا ہے. مثلا پہلے شاعرات ہوتی نہیں تھی, شاعرات پردے کے پیچھے, نوابوں کے زمانے میں پردے کے پیچھے سے کوئی شاعرہ پڑھتی تھی یا چھپتی تھی. اب تو اسٹیج پر آپ دیکھیے, جبکہ میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے, مجھ سے لگتاً لوگ ناراض بھی رہتے ہیں کہ 45 سال سے کم عمر کی کوئی عورت شاعرہ ہے ہی نہیں اسٹیج پر. کہانی میں نے لکھی ہے, وہ شہزادی سناتی ہے, غزل ہر شاعرہ محفل میں امدادی سناتی ہے. کیا بات ہے. 45 کے اوپر بھی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ حال ہے کہ صاحب 16 برس کی لڑکی آ رہی ہے اور شاعری سنا رہی ہے. تو آپ سوچئے کہ ہمارے سماج میں آپ اردو سے ہٹ کر جو غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ صاحب یہ تو مجرا ہے. صحیح بات کہ 14 برس کی لڑکی 13 برس کی لڑکی آگے غزل پڑھ رہی ہے, تم میرے ہو جاؤ ہم تمہارے ہو جائیں. تو یہ اچھی علامت نہیں ہوئی. جو ایک مشاعروں کا دبدبا تھا, یعنی جیسے ہم نے کہیں لکھا بھی ہے اپنی کتاب خنک تال میں کہ ہمارے بچپن میں جب مشاعرے ہوتے تھے یا کبھی سمیلن ہوتا تھا تو مائیں بہت خوش رہتی تھیں اس دن کہ آج ہمیں اپنے بچوں کو کتاب اور قلم کے بغیر علم سیکھنے کے لیے بھیجنا ہے. کیا بات ہے. لیکن اب اتنا خراب ہو گیا ہے کہ میں نے کہیں لکھا ہے کہ مشاعرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ کوئی شریف آدمی اسٹیج پر بیٹھ کر اپنی ماں کا خط بھی نہیں پڑھ سکتا ہے. تو پہلے مطلب مشاعرے میں ہم اپنی آنکھوں کو نم کرنے کے لیے آتے تھے, اپنے غموں کو تازہ کرنے کے لیے آتے تھے, اپنی محبتوں کو پھر سے جوان کرنے کے لیے آتے تھے, اپنے بزرگوں کے احترام کی کہانیاں سننے کے لیے آتے تھے, اپنے گھر کے در و دیوار کی آہٹیں سننے کے لیے آتے تھے. اب ہم مشاعرے میں گانا اور ناچ سننے کے لیے آتے ہیں. یہ فرق ہو گیا ہے. معاف کیجیے گا میں بہت نہیں سچ بول رہے ہیں آپ, میں اس لیے سن بھی رہا ہوں. کوئی امید کی جا سکتی ہے آگے آنے والے وقت میں تبدیلی کی؟ نہیں. اس کی دیکھیے بیسک پرابلم یہ لوگ سب شیخیں جھوٹ بولتے رہے, ایسا ہے ویسا ویسا ہے. ہماری 4 لڑکیاں ہیں, ایک لڑکی کتاب پڑھ لیتی ہے اردو میں, بیٹے کو تھوڑا بہت مار پیٹ کے سکھایا ہے, ایک پوتی کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کوئی اردو نہیں جانتا ہے. تو جو ہمارے گھر میں یہ حال ہے, کسی پروفیسر کا بیٹا اردو نہیں جانتا ہے. صاحب کوئی لندن میں نوکری کر رہا ہے, کوئی اس میں کر رہا ہے, کوئی پروفیسر اردو کا اخبار نہیں خریدتا ہے, کوئی پروفیسر اردو کی کتاب نہیں خریدتا ہے. سب چاہتے ہیں فری میں آ جائے, کمپلیمنٹری آ جائے. تو معاف کیجیے گا, اتنے بے غیرت جہاں قارئین ہوں وہاں زبان کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے. تو زبان کیسے بچے گی؟ کہتے ہیں اگر زبان نہیں ہے تو پھر تہذیب بھی نہیں ہے. نہیں, وہ تو ہے ہی ہے. اصل میں ہم جیسے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جب تک جوان لوگ نہیں آئیں گے, دیکھیے یہ کہاوت ہے کہ عورت اور زمین مرد ہی کے قابو میں, جوان مرد کے قابو میں آتی ہے, جوان آدمی کے. اسی طرح یہ سب چیزیں بھی جب تک جوان لوگ شامل نہ ہوں, یعنی مثال کے طور پر اخلاقی طور پہ یہ آرڈر کر دیں کہ صاحب آپ کو 10 گھروں میں اردو کا اخبار منگوا کے دینا ہے, آپ نہیں پڑھتے ہیں نہ پڑھیں, آپ محلے میں بٹوا دیں. جو بچے بچیاں اردو پڑھتے ہیں ان کی کتابوں کا آپ کو انتظام کرنا ہے,
10 بچے آپ کے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو اردو اکیڈمیز ہیں یہ عیاشی کے لیے ہیں, یہ سیاسی اور ادبی عیاشی کے لیے ہیں. مجھے 3 مہینے کے اندر چھوڑ کر کے بھاگانا پڑا تھا. میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھ سے لوگوں نے جب پوچھا کہ آپ نے استعفیٰ کیوں دے دیا, تو میں نے کہا بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قوم نے استعفیٰ دیکھا ہی نہیں ہے, صرف خوشامد دیکھتی چلی آ رہی ہے, اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ استعفیٰ بھی دینا چاہیے. تو جیسے ہم نے شروع میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اردو اکیڈمی کا مطلب اردو اکیڈمی نہیں ہونا چاہیے. اردو اکیڈمی کا ذمہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ڈی ایم کے انڈر میں ایک آفیسر ہونا چاہیے, اردو آفیسر. وہ وہاں پر اردو کی تعلیم کا انتظام کروائے تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ یہاں معلوم ہے کہ پیسہ کچھ آیا کچھ کھا لیا. یہی لکھنؤ, یہی اتر پردیش اردو اکیڈمی ہے. اگر ان کے 26 اسٹاف ہیں تو 6 اسٹاف سرکار کے ملازم ہیں, ان کے مالی ہیں, ان کے ڈرائیور ہیں, ان کے یہاں کھانا پکاتے ہیں, تنخواہ اردو اکیڈمی دیتی ہے. تو اس بدحالی اور اس میں کیا کر لیں گے. اس دور میں اتنی ساری زندگی گزارنے کے بعد, دنیا جہان کے سفر کرنے کے بعد, ہندوستان کے نوجوانوں کو, بالخصوص مسلم نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ تہذیب ٹی وی کے ذریعے؟ ہاں, مطلب یہ کہ دیکھیے اصل میں بات اس کو اگر تھوڑا طویل کر لیں تو اچھا ہے کہ بات اس میں دیکھیں نوجوان جو ہوتا ہے نا, اس میں یہ فرقہ پرستی بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. یہ تو زہر بویا جا رہا ہے. یہ حکومتیں یا یہ جو مذہبی زہریلے لوگ ہیں وہ یہی اصل میں دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ جو بچے ہیں وہ کھیلتے ہیں, لڑکے ہیں وہ کھیلتے ہیں ساتھ میں, ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, وہ دوست ہیں. ٹنڈے کبابی کے یہاں چلے جائیے تو سب کھاتے ہیں بیٹھ کر کے دوستی یاری میں, لیکن وہاں سے نکلتے ہی انہیں زہر بویا جاتا ہے. تو میرا پیغام تو کوئی بھی ہو, چاہے وہ اردو کا بچہ ہو یا ہندی کا بچہ ہو, مسلمان کا بچہ ہو یا ہندو کا بچہ ہو, میں تو صرف ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں, بس اتنی التجا ہے تم اسے برباد مت کرنا. بس اتنی التجا ہے تم اسے برباد مت کرنا. تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بہت بہت شکریہ منور رانا صاحب. ناظرین, آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو ہوئی منور رانا صاحب سے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی شخصیت کے ساتھ. فی الحال مجھے دیجیے اجازت.